الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر وارد ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں سب سے افضل روزہ اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے گزرے ہوئے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو سال گزر چکا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے یا 10 تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ روزہ اس کے ساتھ میں ملانا مستحب ہے، یعنی 9 اور 11ویں تاریخ کا روزہ اگر ساتھ میں ملا کر رکھا جائے 10ویں تاریخ کے تو یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس روزہ رکھنے والے کے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دے گا۔ اور جو شخص محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گزرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پورے مہینے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے محرم الحرام کے مہینے کا 1 روزہ رکھا تو 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت محرم الحرام کے روزے کی بیان کی گئی ہے، اور 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ایک تو اس مہینے میں کرنے کا یہ عمل ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کیا جائے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے کھانے بنائے جائیں تاکہ حدیث طیبہ پر عمل ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔